ملک میں جاری بلدیاتی انتخابات کے سب سے دلچسپ اور سب سے اہم مقابلے کل ہونے والے ہیں۔ گو کہ کل بلدیاتی اس آخری فیز کے مقابلے پنجاب کے 12 اضلاع میں بھی ہیں، اور سب سے اہم مگر مقابلہ کراچی میں ہونے والا ہے۔ بلدیاتی نظام کے حوالے سے کراچی کی سچویشن، کراچی کے حالات بالکل دنیا سے، پاکستان کے دوسرے شہروں سے مختلف ہے۔ کراچی پچھلے کئی سالوں سے بے پناہ مصیبتوں کا شہر نظر آتا ہے۔ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا کراچی، پاکستان کا سب سے بڑا شہر، دنیا کا 8واں بڑا شہر، اس وقت بنیادی سہولتوں سے بالکل عاری ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس شہر کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ کل کا انتخاب کراچی کی وراثت کا انتخاب ہے، اور کراچی والے جس وارث کو تلاش کر رہے ہیں اس کے لیے کل وہ ووٹ دینے والے ہیں۔ مگر صورتحال بہت زیادہ پیچیدہ ہے، اور اس کے اثرات پورے ملک کی سیاست پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، کیونکہ پورے معاملے میں یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ الیکشن اس وقت ہو رہے ہیں جب ایک کراچی میں آپریشن جاری ہے، اور اس آپریشن میں دیکھا یہ گیا ہے کہ اس میں بہت بڑا نشانہ بنی ہے متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ، یا اس کی پوزیشن کو پچھلے کئی ہفتوں سے، کئی مہینوں سے میڈیا میں وہ سامنے آئی ہے، جس میں اس کے ایلیجنس کے بارے میں، اس کے تعلق کے حوالے سے، اس کی لندن کی سیاست کے حوالے سے، اس کے لندن کے لیڈرز کے حوالے سے، اس کے بیرون ملک تعلقات کے حوالے سے مختلف باتیں میڈیا میں آتی رہی ہیں۔ اس طرح سے ایم کیو ایم کی مقبولیت کا ریفرینڈم بھی ہوگا کل کا الیکشن، مگر بات بہت آگے جائے گی اور صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے اگر متحدہ قومی موومنٹ، جو کہ بعض تجزیہ کاروں کے نزدیک اس بات کے امکان ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ سن 2013 میں حاصل ہونے والی اپنی الیکشن کی مقبولیت کو برقرار رکھے گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر صورتحال میں ایک بہت بڑا موڑ آنے والا ہے۔ کراچی سے قومی اسمبلی کی کل 20 نشستوں میں سے ایم کیو ایم نے سن 2013 کے الیکشن میں 17 نشستیں جیتی تھی۔ سندھ اسمبلی کی کل 40 نشستوں میں 2013 میں ایم کیو ایم نے 33 نشستیں جیتی تھی۔ اگر یہ تناسب برقرار رہتا ہے اور اسی تناسب سے ایم کیو ایم کل کے الیکشن کے ریزلٹس میں سامنے آتے ہیں، اس کے نتائج اگر ایسا ہوتا ہے تو صورتحال میں بہت بڑی اور ایک ہنگامہ خیز صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو بلدیاتی حکومت سامنے آئے گی، جو میئر سامنے آئے گا، اور اگر 2013 والے نتائج سامنے آئے تو وہ میئر ایم کیو ایم کا ہوگا، لیکن یہ بلدیاتی حکومتیں اور وہ میئر جس سے کراچی کے 2 کروڑ لوگ اپنی امیدیں لگائیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ شہر کی صورتحال بدل جائے گی، دراصل وہ میئر اور وہ بلدیاتی حکومتیں مکمل طور پر بے اختیار ہوں گی۔ اس کا اندازہ ایم کیو ایم کو بھی ہے، اور کراچی میں الیکشن لڑنے والے دوسرے بڑے سیاسی اتحاد یعنی تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کو بھی ہے۔ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی اکٹھی ہوئی ہے کراچی میں، اور ایم کیو ایم کے بعد یقینی طور پہ، انفرادی طور پہ بھی اور کلیکٹیولی بھی تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کراچی کی 2 بہت اہم سیاسی قوتیں ہیں۔ اب یہ دونوں سیاسی قوتیں اکٹھی ہو رہی ہیں ایک ساتھ، اور وہ لوگ جو ایم کیو ایم کی سیاست سے نالا ہیں یا وہ کسی تیسری سیاسی قوت کی جانب دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے یہ موقع ہوگا کہ وہ کراچی میں ایم کیو ایم کے مقابلے میں اگر ایم کیو ایم کے خلاف ووٹ دینا چاہتے ہیں تو ان کے پاس امیدوار ہوں گے جن کو ایک ساتھ سپورٹ کر رہی ہوگی تحریک انصاف عمران خان صاحب کی اور جماعت اسلامی۔ لیکن کل کیا ہوگا اس کا نتیجہ ہم نہیں بتا سکتے، لیکن اگر متحدہ قومی موومنٹ کو یہ الیکشن جیتتی ہے یا اس کے نتائج وہی رہتے ہیں جو سن 2013 میں آئے تھے، تو یہ بے اختیار حکومت، یہ بے اختیار میئر یقینی طور پہ صورتحال میں ایک تلاطم پیدا کرے گی اور ایک نئے رخ کا تعین کرے گی، کیونکہ جب وہ نیا رخ سامنے آئے گا اس کا اندازہ ایم کیو ایم کی قیادت کو ابھی سے ہے، اور وہ ایک دھماکہ خیز صورتحال ہوگی، کیونکہ اگر میئر اور حکومتیں مکمل طور پہ بے اختیار ہوں گی تو وہ صورتحال کیا پیدا ہوگی، متحدہ قومی موومنٹ کی اہم ترین رہنما اسے چھپا نہیں رہے ہیں۔ ہمارے جائز حقوق کو اسی طرح پامال کیا جاتا رہا تو ایسا نہ ہو کہ یہ بلدیاتی الیکشن سندھ میں نئے صوبے کے قیام کی جدوجہد کی جانب پہلا قدم ثابت ہوں۔ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تمہیں آزادی دلا سکتے ہیں، وطن دلا سکتے ہیں، ملک بنا سکتے ہیں، ملک بچا سکتے ہیں، قربانیاں دے سکتے ہیں، تو پھر یہ اپنا صوبہ بھی بنا سکتے ہیں۔
یہ صرف یاد دلانا مقصود ہے، اور یہ اسی تحریک کا آغاز ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے حقوق کے حصول کی جدوجہد منطقی طور پر اس وقت انجام کو پہنچے گی جب ہمارے پاس ہمارا اپنا صوبہ ہوگا، جہاں پر ہمارے اپنے حکمران ہوں گے، جہاں پر ہمارا اپنا وزیر اعلیٰ ہوگا، جہاں ہماری اپنی کابینہ ہوگی۔ ہے نا انتہائی پیچیدہ صورتحال، اور یہ مزید پیچیدہ ہوگی۔ الیکشن کے نتائج اگر ایم کیو ایم کے حق میں آتے ہیں تو یقینی طور پہ اس کے ووٹرز، اس کے ہمدرد، اس کے ووٹ دینے والے توقع کریں گے ایم کیو ایم سے کہ وہ پرفارمنس دے جو اس نے گزشتہ بلدیاتی حکومت کے دوران دی، جب سید مصطفیٰ کمال کراچی کے میئر تھے اور وہ ہر دل عزیز شخصیت کی حیثیت سے ابھرے تھے، لیکن وہ پرفارمنس دینے کی پوزیشن میں ایم کیو ایم نہیں ہوگی، کیونکہ جو بلدیاتی قوانین ہیں اس میں بھرپور تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس میں بھرپور تبدیلیاں کی ہیں، اور اس پوری بلدیاتی حکومت کی حیت مکمل طور پہ تبدیل کر دی گئی ہے۔ بلدیاتی اداروں کی کنٹرولنگ اتھارٹی حکومت سندھ کے پاس ہے، جس نے یہ اختیار کمشنر کو منتقل کر دیا ہے، یعنی منتخب میئر جو ہوگا وہ سندھ حکومت کے ساتھ بیوروکریسی کو بھی جواب دہ ہوگا۔ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ختم ہو چکی ہے، سندھ کنٹرول اتھارٹی میں بدل دی گئی ہے اور وزیر بلدیات کے ماتحت آ چکی ہے، اور جیسا کہ ہم نے گزشتہ دنوں دیکھا کہ وزیر بلدیات نے منظور قادر کاکا جیسا شخص بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں مسلط کیا، اور پھر جو کراچی کے ساتھ ہوا وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اب کراچی واٹر بورڈ ناظم کے تحت یا میئر کے تحت نہیں ہوگا، اس کا مکمل اختیار صوبائی وزیر بلدیات کے پاس ہوگا۔ یقینی طور پر صوبائی وزیر بلدیات چاہے وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو رن کرے یا واٹر بورڈ کو رن کرے، وہ اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ کے ڈی اے اب محکمہ ٹاؤن پلاننگ بن چکا ہے، اور اس کا سربراہ میئر کے بجائے وزیر بلدیات ہوگا، یعنی ٹاؤن پلاننگ بھی اب میئر کے پاس نہیں ہوگی، یہ ناظم کے پاس یا میئر کے پاس نہیں ہوگی جیسا کہ پہلے ہوتا تھا۔ کے ایم سی کے میونسپل کام اور 6 ارب کے فنڈز سندھ حکومت اب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو منتقل کر چکے ہیں، یعنی کہ وہ بھی سندھ حکومت کے پاس جا چکا ہے۔ کے ایم سی ہاؤسنگ، پلاننگ، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا اختیار سندھ حکومت کو منتقل ہو گیا ہے۔ ماس ٹرانزٹ جیسا منصوبہ جو کراچی کے لیے کلیدی ہے، یہ بھی محکمہ سندھ حکومت سندھ کے محکمہ ٹرانسپورٹ کو دے دیا گیا ہے۔ گریڈ 17 اور اوپر کے تمام افسران تبادلے اور تقرریہ سیکرٹری بلدیات حکومت سندھ کو دے دی گئی ہیں۔ بلدیاتی قوانین کے مطابق سندھ حکومت کے ایم سی کے کسی بھی ادارے کا کنٹرول بھی سنبھال سکتی ہے۔ اب لوکل گورنمنٹ کی زمین کی لیز اور رجسٹری کا اختیار بھی سندھ حکومت تعین کرے گی۔ کے ایم سی کے اسپتال مثال کے طور پر عباسی شہید اسپتال، سوبراج اسپتال اور دیگر اسپتالوں کے انتظامی اور مالیاتی اختیارات بھی سندھ حکومت نے خود لے لیے ہیں۔ کے ایم سی کے اسکولوں میں بھرتی اور فنڈز کا استعمال بھی سندھ حکومت کی مرضی سے ہوگا۔ ناظم کے پاس مجسٹریٹ کے عدالتی اختیارات ہوتے تھے، اب وہ میئر کے پاس نہیں ہوں گے۔ بلدیاتی حکومت کے براہ راست اختیارات اب محدود ہوں گے۔ شہری دفاع، فائر بریگیڈ، اسٹریٹ لائٹ کی صفائی، قومی دنوں پر شہر سجانا، سلاٹر ہاؤس کی نگرانی کرنا، پبلک ٹوائلٹ بنانا، کتا مار مہم چلانا یا انکروچمنٹس کو ختم کرنا۔ کراچی کا بے اختیار مہر اس شہر مسائلستان کی صفائی ستھرائی، پانی، ٹرانسپورٹ اور دیگر مسائل کیسے حل کرے گا؟ یہ ایک بہت ہی مشکل سوال ہے، اور اس کا جواب ہم ڈھونڈتے ہیں جب ہم اس اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما، تحریک انصاف کے رہنما، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں اپنی رائے دے گی، جماعت اسلامی ہمیں اپنی رائے دے گی، اور ہم اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ کل کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ابھی فی الحال ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بے اختیار بلدیاتی حکومت، یہ بے اختیار میئر، یہ لاوارث شہر کو لاوارثی رکھے گی، لیکن شاید اس کا ریاکشن ہو وہ کس انداز سے ہو، یہ لاوا جب جو ابل رہا ہے یہ کیسے پھٹے، یہ آتش فاک کیسے پھٹے، اس سب کا اندازہ لگاتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جیسے کہ پروگرام کے پچھلے حصے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اس کا سب سے اہم، سب سے دلچسپ اور سب سے دور رس انتخابی مقابلہ کراچی میں ہونے والا ہے۔ اس کے مختلف پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے، کیونکہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن کے نتائج کے اثرات پورے پاکستان کی سیاست پر اثر انداز ہوں گے، کیونکہ یہاں سے جو معاملات جنم لیں گے وہ بات بہت دور تک جا سکتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس انتخابی نتائج کے نتیجے میں وہ
وعدے جو ان سیاسی جماعتوں نے جو کہ اس وقت اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، جس میں ایک طرف متحدہ قومی موومنٹ ہے اور دوسری جانب ایک مضبوط اتحاد ہے جو پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے ترتیب دیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبرز بھی جو ہیں وہ اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ بڑی لڑائی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت اہم ہوں گے، اس لیے بہت اہم ہوں گے کہ ان ساری جماعتوں نے اپنے ووٹرز سے وعدے جو کیے ہیں وہ وعدے پورا کرنا ان کے لیے ناممکن ہے، ایبسولوٹلی امپاسبل، کیونکہ جو حکومتیں اس وقت بنیں گی اور جو اختیارات اس وقت ان حکومتوں کے پاس ہوں گے، ان میئرز کے پاس ہوں گے، وہ مکمل طور پہ تبدیل کر دیے گئے ہیں، قانون سازی کر دی گئی ہے۔ سندھ اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی اکثریت سے دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے ان قوانین کو مکمل طور پہ تبدیل کر دیا ہے، اور وہ شکل اور وہ حیت مکمل طور پہ بدل گئی ہے جو ہوا کرتی تھی جب سید مصطفیٰ کمال کراچی کے میئر ہوتے تھے اور پھر کراچی کی رونقیں نظر آتی تھی، وہ اب رونقیں اس انداز سے نہیں ہوں گی۔ یہ ان جماعتوں کو پتہ ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے اس سلسلے میں اپنا آئندہ کا لاحہ عمل بھی لوگوں کو بتانا شروع کر دیا ہے، اور اس کے اثرات بہت زیادہ سیریس ہو سکتے ہیں سندھ کی سیاست میں بھی اور پاکستان کی سیاست میں بھی۔ اس وقت ہمیں اس پورے ماحول میں جوائن کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے سندھ میں قائد حزب اختلاف جناب خواجہ اظہار الحسن ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ خواجہ اظہار صاحب۔ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے نامور رہنما کراچی کے صدر جناب علی زیدی ہیں جو خود بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ علی زیدی صاحب۔ ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی سندھ اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر محترمہ شہلا رضا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیں جماعت اسلامی کراچی کے امیر جناب حافظ نعیم الرحمان نے بھی جوائن کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ علی زیدی صاحب آپ فرما دیجئے گا کہ آپ کے فورم سے کہا گیا ہے کہ ہم آ گئے تو ہم شہر کو استنبول بنا دیں گے، اور خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ لوگ دبئی نہیں جایا کریں گے، کراچی آیا کریں گے۔ یہ جو اس وقت سٹرکچر ہے، بلدیاتی جو حکومتیں ہوں گی، جو میئر ہوگا، یہ کیا کرے گا، یہ کیا نہائے گا، یہ کیا نچوڑے گا، یہ آپ وعدے کر رہے ہیں تو یہ کیسے پورے کریں گے؟ کامران بھائی تھینک یو، آپ نے ہمیں شو میں بلایا۔ دیکھیں دو الگ ہیں ایشوز۔ پہلا جو چیلنج ہے وہ یہ الیکشن ہے، اور اس کے بعد جو چیلنج ہے چاہے جو بھی جماعت جیتے، میرے خیال میں یہ ایک جوائنٹ سٹرگل ہوگی، یہ اختیارات واپس میئر کو دیے جائیں۔ میرے خیال میں خواجہ صاحب اگر ان کا میئر آتا ہے یا ہمارا آتا ہے، میرے خیال میں اس چیز میں اختیار میئر کو دینے کے لیے ہم دونوں اس میں کم از کم ساتھ، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اور میرے خیال میں جماعت اسلامی کے یہ آپ ناقابل قبول ہے، یہ ناقابل قبول ہے، کیونکہ سارے اختیار سی ایم کے پاس ہیں یا لوکل باڈی منسٹر کے پاس ہیں، یا تو اس طرح تو نہیں چل سکتا۔ میئر کو آپ نے کیا، وہ کچرا بھی نہیں اٹھا سکتا میئر، مطلب اگر اس طرح کا انہوں نے سسٹم بنایا ہے ایکسکیوز می، تو یہ دنیا میں کہیں دیکھا ہے کسی نے، کسی شہر میں یہ کبھی آج تک ہوا ہے کہ آپ اتنا بڑا الیکشن کرا رہے ہیں، 209 یونین کاؤنسل 2.5 کروڑ لوگ اس شہر میں رہتے ہیں، ان کا الیکشن کرا رہے ہیں اور میئر کو آپ نے بس ڈمی بنا کے بٹھا دیا، تو یہ میئر جو بھی بنے گا اس کے اوپر ایک بڑی زبردست صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر سن 2013 والے انتخابی نتائج جس کی آپ کی تگودو ہے وہ سامنے آتے ہیں تو امکانات یہ ہے کہ شاید بالکل ابھی ہم غیر یقینی طور پہ کہہ رہے کہ ایم کیو ایم کی اکثریت آ جائے، تو آپ کے پاس تو اور ڈیٹیل پلان ہونا چاہیے، کیونکہ کل خالد مقبول صدیقی صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا اگر ہم نہیں بھی آئے تو ہم علی زیدی صاحب کے ساتھ تحریک انصاف جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے کہ آپ یہ کریں، لیکن کیا آپ کے پاس اس سلسلے میں کوئی ڈیٹیلڈ پروگرام ہے، مزید تفصیلی پروگرام ہے کہ یہ اختیارات کو اور اس پوری شکل کو کیسے تبدیل کیا جائے؟ آپ تو علیحدہ صوبے کی بات کرنے لگے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ لیکن بالکل ہمارے پاس بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میری پارٹی کے ساتھ میری اس سلسلے میں مشاورت ہوئی ہے۔ ایک بات بڑی سمجھنے کی کامران بھائی، جو ہماری دونوں جماعتیں چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو یا جماعت اسلامی، انہوں نے بہت ہی کروشل موقع پہ بالواسطہ سندھ حکومت کا ساتھ دیا۔ جب ہم نے فلور آف دی ہاؤس ان تمام لاس کی مخالفت کی، ہم نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا بائیکاٹ کیا، مخالفت کی، ہمارے دوست اسمبلیوں میں بیٹھے رہے، سپورٹ کی، جماعت اسلامی اسمبلی میں نہیں ہے لیکن کوئی سٹیٹمنٹ نہیں۔ ہم نے کراچی بلڈنگ کنٹرول کے اوپر احتجاج کیا، ریزرویشن رہی، اور وہ بھی ایک مفاہمتی عمل کے اندر جو پاس ہوا جس پہ ہم نے سٹیٹمنٹس بھی دیے، دونوں جماعتوں کی طرف سے کوئی ریزرویشن۔ پروونشل فائننس کمیشن 2 سال سے چیف منسٹر کے پاس ہے، ہم 3 قراردادیں، ایڈجرنمنٹ موشن اور ڈیبیٹ کی تمام سپیچز میری پرٹیکولرلی آپ اٹھا کے دیکھیں،
اس پہ کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیا. آخری بات سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے بدر طور پہ اسمبلی کے فلور پہ آپ نے گفتگو کی, آپ نے تقاریر کی, آپ نے قراردادیں پیش کی, آپ نے احتجاج کیا اسمبلی کے فلور پہ, لیکن جو ایم کیو ایم کے احتجاج ہم اس شہری جانتے ہیں, جس انداز کے احتجاج ہوتے ہیں, جس طریقے سے اس شہر میں آپ کے کہنے پہ یہ شہر 1 انچ نہیں ہلا کرتا تھا, یہ اتنا اہم معاملہ تھا, اس پہ آپ نے کوئی ہڑتال یا کوئی عملی جس کو احتجاج جس میں کہ شہری آپ کے ساتھ لگ جائے, اس میں تو ہر شہری آپ کے ساتھ ہو جاتا. جی, اس میں ٹیکنیکل کچھ اور بھی چیزیں ہم کر رہے ہیں. ہم کورٹس میں گئے ہیں, جس طرح نومبر 2013 میں ہم ڈی لیمیٹیشن 3rd امینڈمنٹ کے خلاف ہم نے بیرسٹر فروغ نسیم صاحب نے ہم نے کیس جیتا تھا. ہم ان تینوں معاملات میں کورٹس میں ہیں. کاؤنسل کے بننے کے بعد ہمیں کاؤنسل سے قراردادیں چاہیے جس کو ہم کورٹ میں لے کے جائیں گے, اور بائی فورس سے اسمبلی میں بھی اور بائی لا بائی جوڈیشری ہم مجبور کریں گے کہ اس لا میں وہ امینڈمنٹ واپس کی جائیں. یہ ہمارا ایک روڈ میپ ہے جو میئر کو پاورفل. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں اب جوائن کر رہے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی, جماعت اسلامی سے تعلق ہے. نعیم الرحمان صاحب, سراج الحق صاحب نے خاص طور پہ کہا ہے کہ ہم کراچی کو استنبول بنائیں گے, لیکن اس موقع پہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ کیسے بنائیں گے؟ یہ بے اختیار حکومتیں جن کے پاس کتا مار مہم کا اختیار ہے, جن کے پاس لائٹیں جلانے کا اختیار ہے, ان کے پاس کوڑا صاف کرنے کا اختیار نہیں ہے, ان کے پاس کوئی نام کا اختیار نہیں ہے, تو یہ کیسے استنبول بنائیں گے؟ اور اگر یہ جب آپ کا اور پی ٹی آئی کا اتحاد سامنے آ جاتا ہے تو آپ کے پاس کیا فارمولا ہے, کیا آپ کے پاس ایکشن پلان ہے جس کے ذریعے یہ آپ اختیارات لیں گے اور پھر اس کراچی کو استنبول بنائیں گے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا یہ ایکسپیرینس پچھلا بھی موجود ہے. عبدالستار افغانی صاحب کے زمانے میں بہت سے ڈپارٹمنٹ بلدیہ کے پاس نہیں تھے, انہوں نے وہ ڈپارٹمنٹ بلدیہ کے ماتحت کروائے تھے, اس لیے کہ پاک صاف قیادت جب ہوتی ہے, کرپشن سے فری قیادت ہوتی ہے, عوام کی تائید سے آتی ہے اور اپنا پرسنل ایجنڈا نہیں ہوتا, تو اختیار بھی اس کی جنگ بھی ٹھیک سے لڑ سکتی ہے. نعمت اللہ خان نے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا جو ہے وہ میئر کو چیئرمین بنوایا تھا, انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کی جو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی اس کو زندہ کیا تھا, دوبارہ سے ماسٹر پلان کا حصہ بنوایا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی فائل نہ بنی ہوئی ہو, ٹارگٹ کلنگ کا کسی کے پر الزام نہ ہو, اس کو کرپشن نہیں کرنی ہو, تو وہ کراچی کے عوام کا مقدمہ ٹھیک لڑ سکتا ہے. کراچی کا المیہ یہ ہے کہ کراچی والوں نے مینڈیٹ دیا یا مینڈیٹ پر قبضہ ہوا, دونوں صورتوں میں مینڈیٹ رکھنے والوں نے مقدمہ نہیں لڑا, حکومتوں کا پارٹ رہے, حکومتوں میں کام کرتے رہے. اس بنیاد کے اوپر تو حکومتوں سے اندر باہر ہوئے کہ فلاں کارکن کیوں پکڑا گیا, لیکن کراچی کے مسائل کے لیے نہ کوئی ہڑتال کی, نہ حکومت سے باہر گئے, نہ حکومت میں شامل ہوئے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ جس میں کوئی نعمت اللہ خان اٹھ کر کھڑا ہو, کوئی عبدالستار افغانی اٹھ کر کھڑا ہو اور شہریوں کا مقدمہ لڑ سکے اور شہر کو اس کا اختیار دلا سکے. انشاءاللہ ول موجود ہوگی تو اختیار بھی ہوگا اور شہر کی خدمت بھی ہم ٹھیک صحیح. آپ فرما رہے ہیں نعیم الرحمان صاحب, لوگ ستار افغانی صاحب کو بھی یاد کریں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ نعمت اللہ کو بھی کریں گے, میں بہت سارے شہریوں سے ملتے ہیں, سید مصطفیٰ کمال کو بھی شاید بہت ہی زیادہ شدت سے یاد کر رہے. پیپلز پارٹی بہت اہم کردار ہوگا, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جس نے یہ بلدیاتی قوانین کو تبدیل کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ شہلہ رضا, جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما بھی ہیں, ڈیپٹی سپیکر بھی ہیں سندھ اسمبلی کی. بہت بہت شکریہ شہلہ رضا صاحبہ. ایک آپ پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں, ڈیپٹی سپیکر ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کراچی کی ایک شہری بھی ہیں ہم سب کی طرح سے. آپ یہ بتائیے کہ جو اس الیکشن کے بعد جس کو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, یہ 2 کروڑ لوگ ووٹ دے رہے ہیں, اس کے بعد جو میئر آئے گا, جو بلدیاتی حکومت آئے گا, اس کے پاس رتی کے پاور نہیں ہے, اختیار نہیں ہوں گے, اور ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہوگی. آپ بتائیں وہ کیسے اس شہر کو بدلے گا جب اس کے پاس, جن حکومتوں کے پاس نہ اختیار ہوگا, نہ کوئی پاورز ہوں گے, نہ وسائل ہوں گے؟ دیکھیں, یہ جو 2010 دسمبر تھا, اس میں پرویز مشرف کا لوکل باڈی ایکٹس جو ہے وہ لیپس ہوا. اس کے بعد 1 2 3 تقریباً ایکٹ جو ہے وہ لیجسلیشن ہوئی, سب ہوا. ایک کے علاوہ کسی پر بھی کوئی راضی نہیں تھا, بڑی مشکل سے پھر یہ والا ایکٹ پاس ہوا ہے. اس کے بعد ایم کیو ایم جو ہے وہ کورٹ گئی ہے, تو وہ ڈیلیمیٹیشن پہ گئی ہے, ایکٹ پہ نہیں گئی. تو اگر ایکٹ پہ جاتی تو سمجھ آتا, لیکن اس وقت انہوں نے کچھ کہا نہیں. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہے تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے. ویسے مجھے اس پر اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے.
بہت اچھی بات کی ہے، مگر صحیح ہے، صاحب بات کر رہی ہے، لیکن وہ شکوہ جو کہ ایک عام شہری کو شاید آپ سے ہو، کراچی والے کو ہو، کہ آپ اس انداز سے آپ نے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، الیکشن آپ کورٹ پہ چلے گئے، لیکن وہ شدت نہیں ہے اس چیز کو، ان اختیارات کو حاصل کرنے کے لیے جب یہ جا رہے تھے آپ میں ہونی چاہیے تھی. کامران بھائی، میری توجہ کراچی کے پلس پر ہے. میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی طرح اینٹی ایم کیو ایم کمپین تو چلاؤں گا نہیں. ایشو کوئی بھی ہو، ان کی بات ایم کیو ایم پہ ہی ختم ہوتی ہے. ان کا اپنا کنٹریبیوشن کیا تھا؟ آپ نے کویسچن یہ کیا تھا کہ وٹ دا جماعت اسلامی ول ڈو. انہوں نے اس کا جواب آپ کو نہیں دیا. انہوں نے وہ مفاہمت اور وہی ایم کیو ایم، اور ایم کیو ایم سے شروع، ایم کیو ایم پہ ختم. ہمارے پاس ویژن ہے، ہمیں معلوم ہے اگر ہم اسٹرائک نہیں کر سکے یا ہم نے نہیں کی تو میں نے آپ کو اپنے لیگل اور اپنی آپ کو کانسٹیٹیوشنل ڈائنامکس دے دی ہے. آپ یقین کیجئے ہم 6 مہینے کے اندر ہم اپنے میئر کو امپاور بھی کریں گے، تھرو کورٹس بھی کریں گے، تھرو پروونشل اسمبلیز بھی کریں گے. اور میری بہن شالہ رضا یہ بات کہہ رہی ہیں، ان کا ووٹ ہے فیور میں ان تمام لاس کے. یہ ایک ڈپٹی اسپیکر اس ہاؤس کی یہ کسٹوڈین رہی ہیں، کسٹوڈین ہیں. لیکن باہر پیپلز پارٹی کا فیصلہ تھا، انہوں نے اس میں کیا. علی زیدی صاحب یہ بتائیے گا، جماعت اسلامی کے ساتھ جو آپ نے اتحاد بنایا ہے، یہ نظریاتی طور پہ تو ایک جماعت نہیں ہے، یا ایک ایسا کمبینیشن نہیں ہے جس پہ کہ ایک عام آدمی سوچے کہ یہ نظریاتی کمبینیشن بڑا وہ ہے. لیکن آپ نے وقت کے طور پہ یہ ایک الائنس بنایا ہے. آپ نے اور جماعت اسلامی نے معاملات طے کر لیے ہیں کہ الیکشن کے بعد کون سی چیز کیسے ہونی ہے، یا صرف فی الحال یہ انتخابی اتحاد ہے، نتائج آنے کے بعد پالیسی سمت وغیرہ کا تعین اور اس کی میٹنگز بعد میں ہوں گی؟ کامران بھائی، جب یہ ڈسکشن ڈائیلاگ ہمارا شروع ہوا تھا، اتحاد سے پہلے ہمارا ایک پلان تھا کراچی کا، کہ کیونکہ ہم نے ایک بڑی ریسرچ پیپرز اس کے اوپر لکھے ہیں ڈیٹیل کے، سویج کا پرابلم کیا ہے، پانی کا پرابلم کیا ہے، ٹرانسپورٹیشن کا کیا ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کا کیا ہے، ہیلتھ کا کیا ہے، لا اینڈ آرڈر کا کیا ہے، اور پانی کا کیا ہے. یہ ہمارے 6 بیسک پوائنٹس ہیں جس پہ جو کراچی کے شہریوں کو ڈیلی فیس کرنے پڑتے ہیں، جو کہ ایک میئر کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے. مطلب بجلی نہیں ہے تو میئر کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، وہ کوشش ہونا چاہیے، وہ بھی بڑے شہروں میں وہ بھی ہوتا ہے، لیکن خیر. تو پہلے ہم نے اور جماعت اسلامی نے بیٹھ کے اپنے منشور کے اوپر ڈسکشن کیا جو 2.5-3 ہفتے چلا. جب وہ ہم نے اس پہ ایگری کر لیا پرابلمز اور سولوشنز پہ، اس کے بعد پھر ہمارے ڈی اوز بیٹھے اور ایک وارڈ پہ ہم نے کہ کدھر کس کا کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے اور کس کا کدھر ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم نے اتحاد بنایا. جماعت اسلامی ہماری KPK میں بھی الائنس میں ہے. NA 122 کے الیکشن میں جماعت اسلامی نے ہمیں سپورٹ کی. وہ اور بات ہے کہ اسمبلی میں جا کے سراج بھائی نے اور جماعت اسلامی نے ووٹ اعجاز صادق صاحب کو دے دیا. وہ ایک پارٹ آف ڈیموکریسی، وہ ان کی مرضی تھی. کراچی کے لیے دیکھیں، یہ پہلے تو یہ کانسیپٹ نکال دیں کہ اینٹی ایم کیو ایم یا اینٹی پیپلز پارٹی اتحاد نہیں ہے. یہ اتحاد جو کراچی کے حالات ہیں اس کے خلاف ہے. مانے جتنی چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں وہ کراچی میں کوئی بھی، صرف سویج آپ دیکھ لیں، جو گٹر کا پانی ہے 472 ملین گیلن ڈیلی کراچی نکالتا ہے. 12% آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، باقی پلانٹ بند ہے، باقی آپ سمندر میں پھینک دیتے ہیں. یہ تو نیشنل ایکسپورٹ کو افیکٹ کر رہا ہے. آپ کی مرین پاپولیشن آپ نے تباہ کر دی ہے. 18,000 ٹن روز کا 20,000 ٹن ڈیلی کا گاربیج کلیکٹ ہوتا ہے کراچی میں. 2,000 ٹن آپ لینڈ فل میں ڈالتے ہیں، 18,000 ٹن روڈوں میں پڑا ہوتا ہے، آپ آگ لگا دیتے ہیں. دنیا بھر میں ٹریش کلیکشن از اے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. جتنا ٹریش کراچی سے نکلتا ہے اتنا ہی نیو یارک سے نکلتا ہے. لیکن علی صاحب یہ بتائیے گا، جماعت اسلامی PTI اتحاد کی میں بات کر رہا ہوں، فیوچر کے لحاظ سے آپ نے اختیارات اور طاقت کا جو تناسب ہے وہ طے کر لیا، میئر آپ کا ہوگا یا ان کا ہوگا؟ کیونکہ یہ 2 جماعتیں ہیں، یہ اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم بعد میں طے کریں گے. وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، we will cross the bridge when we come to it. لیکن میرا دل کہتا ہے میئر اسی اتحاد سے آئے گا انشاءاللہ. نہیں، PTI کا ہوگا یا جماعت اسلامی؟ 153 209 میں سے 153 پہ تحریک انصاف کے بلے کے نشان پہ ہے اور باقی جماعت اسلامی کے ترازو کے نشان پہ. اس کے بعد رزلٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے انشاءاللہ. آپ کو کیوں ووٹ دیں ایک بار پھر، آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ کیونکہ 13 سال سے متحدہ قومی موومنٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نظام کا اور حکومت کا حصہ ہے، اور اس سے بھی طویل عرصے سے. لیکن شہر کا جو حال ہے اس میں آپ حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، پرویز مشرف صاحب سے لے کے اور پھر پورے پاکستان پیپلز پارٹی کا دور، اس میں آپ حکومت سے آتے رہے جاتے رہے. لیکن شہر کے حالت کے حوالے سے، ماس ٹرانزٹ کے حوالے سے، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، کوڑے کے حوالے سے، صفائی کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے ایک بار بھی آپ حکومت سے نکلے یا باہر نہیں گئے. وہ تمام چیزیں ہمارے پاس لکھی ہیں کہ آپ کس وجہ سے گئے. تو آج جو شہر کا حال ہے وہ MQM بھی تو شیئر کرے اس کو، اور لوگ کیوں آپ کو ووٹ دیں؟ دیکھیں 3 دفعہ ہم حکومت سے باہر آئیں. میں گزارش کر دوں، آپ درست ہے آپ کی تحقیق. ایک بار ہم گینگز پر باہر آئیں جو ذوالفقار مرزا صاحب کا بیان ہے. ایک بار ہم وفاق کے رویے پیٹرولیم مصنوعات پہ باہر آئیں.
اور دوسری بار کور کمیٹی میں ہمارے شدید اختلافات، جو ایجنڈا تھا جس میں لوکل گورنمنٹ سر فہرست تھا، جس کے اوپر ہم نے پورے پاکستان میں ماس موبلائزیشن کی تھی، جب دانیال عزیز صاحب مسلم لیگ قاف میں تھے جو آج مسلم لیگ نون میں ہے، اور 9-0 چل کر آئے تھے. کراچی کے عوام ہمیں ووٹ کیوں دیں گے؟ آپ کا دل کہہ رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے پاس تو پورے کراچی کے عوام کا دل کی پلس موجود ہے، میرے اپنے دل کی بات نہیں ہے. وہ ووٹ ایم کیو ایم کو ہی دیں گے، میئر ایم کیو ایم کا ہی ہے کل. لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ کراچی کے عوام یہ بات جانتے ہیں کہ ہم بجائے کہ اپنے مخالفین کا رونا روئیں، ہم اپنی مجبوریاں، پرفارمنس اور اعتماد، جو سب سے بڑی بات ہے کہ ایم کیو ایم کیئرس، جو ایم کیو ایم کیئرس کا سلوگن ہے، اس چیز کے اوپر ہماری عوام کو ہم پر اعتماد ہے. اور یہ اعتماد کل آ جائے گا. سب سے بڑا سوال کامران بھائی کرنا آج یہ ہے کہ کل ہارنے کے بعد دھاندلی کا نیا کلر کیا ہوگا. آج ہی ڈسکس کریں سیکیورٹی، آج ہی ڈسکس کریں رینجرز اندر اور باہر اور بیلٹ پیپر. شفاف الیکشن ہونے کی ذمہ داری تو رینجرز اور فوج کو دے دی ہے. 245 کے تحت اختیار ہیں. علی زیدی صاحب نے جماعت اسلامی نے مانا تھا. اسٹیٹمنٹ 164 کا اپنے پروگرام میں لینا ہے دونوں سے. اور لیکن علی صاحب یہ بتائیے گا ایکسپیرینس کیا ہے آپ کے پاس؟ جماعت اسلامی کے پاس چلے افغانی صاحب اور نعمت اللہ صاحب نے وہ کیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے پاس کیا الیکشن ہے؟ ہم کیوں آپ کو ٹرسٹ کریں؟ یہ کراچی والے کیوں آپ کو ووٹ دیں؟ پتہ نہیں آپ کو چلانا بھی آئے کہ نہ. مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس کیا ایکسپیرینس تھا؟ ان کے ساتھ پوری جماعت بھی تھی. میرے ساتھ بھی پوری جماعت ہے. یہ تو میرے ساتھ پوری جماعت ہے. میرے ساتھ اس ملک کے بڑے تھنک ٹینکس ہیں. ہم نے بڑی ریسرچ کی ہے. دیکھیں کامران، میں کراچی میں پیدا بلا ہوا، سارے آپ کو پتہ ہے، لیکن میں اس کراچی کو جیسا آج نہیں تسلیم کرتا. ایک شہر، میں نے آپ کو ایک گھر دکھا دیا اس پورے شہر میں جس کے 1 کلومیٹر کے دائرے میں ایسا کچرا کنڈی نہ ہو جہاں سے بچے کھانا نہ کھا رہے ہوں یا بوتلیں اٹھا کے. ان کو اسکولوں میں ہونا چاہیے. 30 سال میں جو کام میں شہر میں اچھا ہوا ہے اس کا کریڈٹ 100% ایم کیو ایم کو اور پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا جو کام میں شہر میں غلط ہوا ہے وہ بھی ان کو کریڈٹ لینا پڑے گا، بیکاز حکومتیں ان کے پاس رہی ہیں. اگر انہوں نے جب ان کے پاس چانس تھا تو کیا ڈیلیور کر دیا. مصطفیٰ کمال صاحب کو جتنی فنڈنگ ملی تھی اتنی فنڈنگ آپ اگر ابھی دیتے ہمیں تو پھر ہم بھی آپ کو بتائیں گے اسی ریشو سے کہ جو ڈالر. نعمت اللہ صاحب کو ملی تھی؟ نہیں، نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں تو انہوں نے تو لی، اسے پہلے تو سی کوئی نہیں. اب یہ پیپلز پارٹی جو ہے مشرف صاحب فار ایگزامپل لاسٹ 8 ایئرس، چلیے یہ 8 سال سے اگر باہر ہیں تو بلدیاتی الیکشن ہوئے نہیں. جو اس شہر کا حال ہے سارا کا سارا اگر پیپلز پارٹی والوں کے پاس اختیار ہے، کیوں ان کو لیکن یہ ساری بات اس وقت ہوگی نا جب اختیار ہوگا، اور اختیار نہیں ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں 4 ایم پی ایز ان کے اسمبلی میں ایک ایشو پر ہمارے ساتھ نہیں دیا، اور پرو پیپلز پارٹی پالیسی سے آپ کے ساتھ تو نہیں ہے. لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم چاہے الیکشن جیتیں یا ہاریں لیکن اختیارات کی جنگ ضرور ہونی چاہیے. جو بھی بلدیاتی حکومت ہو، جو میئر ہو، ہمارا ہو یا کسی اور کا ہو، اس کے لیے اختیارات کی ایک پوری تحریک چلے گی اور پی ٹی آئی اس کی حمایت کرے گی. ایم کیو ایم کہتی ہے کہ وہ حمایت کرے گی. اگر پی ٹی آئی یہ جیت جاتی ہے، جماعت اسلامی کیا کرے گی؟ آپ کے پاس کیا ہے لاہے عمل اس سلسلے میں؟ جی بالکل، دیکھیں ہم تو جب اس میں اختیار میں نہیں رہے ہیں تب بھی ان اختیارات کی بات کرتے ہیں، اور غیر مشروط طور پر ہم یہ نہیں کہتے کہ کون میئر ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کو اس کا مقام ملنا چاہیے. میٹروپولیٹن سٹی ہے، 2.5 کروڑ عوام کا شہر ہے، 70% ریونیو دیتا ہے. بدقسمتی سے حکومتوں میں جو 25 سال سے شامل رہے ہیں انہوں نے اس کو اس کا مقام نہیں دیا. وفاق اس کو اون نہیں کرتا، اس کا مینڈر رکھنے والے اس کو اون نہیں کرتے. ہم حکومت میں ہوں یا نہ ہوں شہر کے اختیار کی جد و جہد کریں گے، اور ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم تمام سیگمنٹ آف لائف کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں اور ایک امبریلا بن سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی اس شہر کو اس کا مقام دلائے گی. بہت شکریہ جناب حافظ نعیم الرحمان ہمارے ساتھ ہیں، شہلا رضا ہمارے ساتھ ہیں، علی زیدی صاحب اور خواجہ اظہار الحسن صاحب. تینوں بڑی جماعتیں جو کہ اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. پیپلز پارٹی حکومت کی نمائندگی کر رہی ہے. لیتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک، جس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور اپنی یہ ڈیبیٹ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. پاکستان کے سب سے اہم اور سب سے دلچسپ بلدیاتی الیکشن کراچی میں ہو رہے ہیں. کل اس الیکشن سے پہلے آج کی صورتحال پہ بات ہو رہی ہے. جو بڑی جماعتیں اس میں ایک دوسرے کے سامنے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے سامنے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا اتحاد ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی موجود ہے، اور اس سے حوالے سے ہماری بات چیت جاری ہے. محترمہ شہلا رضا صاحبہ، یہ بتائیے گا، آپ خود کراچی سے تعلق رکھتی ہیں، کراچی آپ کا شہر ہے، آپ کی حکومت ہے یہ 8 سال میں، آپ کی کیا امپریشن ہے؟ آپ کراچی شہر میں جب جاتی ہیں، کوڑے کا حال، پانی کا حال، ٹرانسپورٹ کا حال، شہر میں اوور آل جو سیوک ایمینٹیز ہے اس کا کیا حال ہے؟
آپ کی پارٹی 8 سال سے حکومت میں ہے, آپ اس کی ریپریزنٹیٹیو ہیں, اس شہر کی آپ ہے, آپ کا پرسنل امپریشن کیا ہوتا ہے اس شہر کو دیکھ کے؟ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں, کراچی میں گرین بسز چلی تھیں مصطفیٰ کمال کے زمانے میں, وہ بسیں کہاں ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ KKF میں چل رہی ہیں کلر ہو کے, کچھ لوگ کہتے ہیں باقی جو بسیں تھیں وہ کیونکہ کرائے پہ لی گئی تھیں کمپنی سے, ان کے اسپیئر پارٹس وغیرہ لے کے کہاں لیے گئے. باقی جو KRTC ایک پہلے اس کے تحت کراچی میں ٹرانسپورٹ چلتی تھی, اب وہ اگر ہم کرنا بھی چاہیں, جو کہ ہمارے زمانے میں نہیں ختم ہوئی, جب MQM ہی جو ہے وہ حکومت میں تھی اس نے ختم کی, اس کے گراؤنڈ کہاں گئے؟ 400 بسیں کھڑی ہوتی تھیں, اس کے گراؤنڈ پہ سب پہ چائنا کٹنگ کر دی گئی. اب بات کرتے ہیں K4 کی. K4 میں نے کہا 2010 تک ان کے پاس تھا سارا اختیارات, 11 تک مکمل, اس کے بعد بھی انہی کے لگائے ہوئے لوگ ہیں. مجھے بتائیں کہ اوپر فیڈرل میں بھی ان کی حکومت تھی. K4 جو منصوبہ ہے 27 بلین کا ہے, اس میں 50% فیڈرل کو دینا ہے, 50% سندھ حکومت کا ہے. سندھ حکومت تو دے رہی ہے, انہوں نے اپنے زمانے میں فیڈرل سے کیوں نہیں لیا؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پیپر ورک کتنا ہے اس کا؟ پیپر ورک نہیں ہوا ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ S3 کے لیے کہتے ہیں کہ S3 جو ہے وہ واٹر ٹریٹمنٹ کا پورا بہت بڑا منصوبہ ہے, اس میں بھی یہی ہے کہ تقریباً 22 سے 25 بلین کا ہے, جس میں 50% جو ہے وہ فیڈرل کو دینا ہے. وہ اگر مل بھی, فیڈرل تو اپنے پہلے پیسے دیتا ہی نہیں ہے, وہ تو سندھ کے پیسے دیتا ہی نہیں ہے. پورا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسی پہ ہم انحصار کرتے ہیں کہ 80% ہمارا شیئر جو ہے فیڈرل کو دینا ہے. اگر وہ دیتا بھی ہے ان منصوبوں کی مد میں تو 100 ملین سے زیادہ نہیں دیتا. لیکن مجھے صرف ایک بات بتائیں, جس دن پیسے دے بھی دیے گئے تو واٹر بورڈ میں ہمارا واٹر بورڈ کی زمینیں کو کس نے, جہاں پہ یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگنے تھے اور اس کے بعد آگے کام ہونا تھا, اس کی زمین پہ چائنا کٹنگ کس نے کی ہوئی ہے؟ ہم نے تو نہیں کی ہوئی. تو ہم کس طرح سے کوئی منصوبہ لائیں؟ اگر یہی سوال اٹھاتے تھے تو ہنگامے ہو جاتے تھے, یہی سب کچھ کرتے تھے تو بڑے مسائل ہو جاتے تھے. تو اب ہمیں تو خوش ہیں کہ اچھا یہ لوگ آئیں تاکہ یہ کہیں کہ ہاں جی سندھ حکومت نے اتنا پیسہ دیا ہوا ہے, وفاق سے اتنا لینا ہے, لیکن یہ کیا کریں گے, کہاں کام, کہاں ہیں وہ زمینیں جن پہ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگنے تھے؟ شہلا صاحب میں پوچھ لیتا ہوں, خالد صاحب آپ لوگوں کو اگر آپ سے پوچھے کہ آپ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی حکومت کا حصہ رہے ہیں وفاق میں, صوبے میں, اور پچھلے 13 سال میں آپ نے شہر کراچی کو یا حیدرآباد کو, چلے وہاں سے تو الیکشن ہو گیا, جیت گئے آپ, شہر کراچی کو آپ نے کیا دیا؟ آپ کیا بتائیں گے کہ ہم نے یہ دیا پچھلے اس عرصے میں جب سے یہ بلدیاتی حکومتیں ختم ہوئی ہیں, اس 10 سال میں وفاق میں بھی رہے, آپ سندھ میں بھی رہے, کیوں میں آپ کو ووٹ دوں؟ لیکن جب سے بلدیاتی انتخابات رہے, حکومت ٹینیور ختم ہوئے 2010 سے, تو 2010 کے بعد تو ہم 3 months امیڈیٹلی فرام دا بجٹ ہم اپوزیشن میں آئے. اس کے بعد جب ہم دوبارہ کیئر ٹیکر کے بعد کنٹینیو اپوزیشن کے اندر ہیں. ہمارے پاس تو عوام کو, میں نے آپ کو کیا کہا, ہم نے اعتماد دیا ہے. لیکن میں ایک بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, میری بہن اتنی سادگی سے کہہ رہی ہیں K4 K3, K4 کا 2.5 ارب روپے پچھلے 2008 کا پیپلز پارٹی کا بجٹ آج ویب سائٹ پہ پڑا ہے. S3 اور K4 کے کتنے بڑے دعوے ہیں وہ دیکھیں. 2008 میں NFC نہیں تھا, 2008 میں سیلز ٹیکس آن سروسز نہیں تھا. آپ فیڈرل کے 12 ارب کو رو رہے ہیں, 150 ارب روپے ایکسٹرا ملنے لگا ہے 2010 سے. وہ 150 ارب روپے کہاں گیا؟ 2008 میں تو نہیں تھا 150 ارب روپے. 2008 میں NFC نہیں تھا, 2009 میں NFC نہیں تھا, 2009 میں سیلز ٹیکس آن سروسز نہیں تھا. 60 بلین 150 ارب روپے لینے کے بعد کراچی کے اوپر ابھی آپ نے اس سال 50 ارب روپے لگایا. سوال کریں نا, وہ 50 ارب روپے اگر چائنا کٹنگ پہ لگانا تھا آپ نے تو پیسہ کہاں رکھا ہے؟ 50 ارب روپے اگر آپ نے ریزروائرز پہ لگانا تو پیسہ کہاں رکھا ہے؟ آپ نے من پسند ٹھیکے دیے. مجھ سے بات کریں, میں بتاتا ہوں آپ کو واٹر بورڈ کے اوپر کہ کہاں کون 4 کروڑ میں شہر کے غیر قانونی کنیکشن مین ریزروائر پہ دیے ہیں. آپ کے لوگوں نے دیے ہیں. میرا آدمی نیچے AC ہے, میرا آدمی نیچے انسپیکٹر ہے. آپ کا مین چیف بلک کے اوپر جو انجینئرز ہیں وہ آپ کے رکھے ہوئے ہیں. 4 کروڑ میں کنیکشن دیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف MQM کو اس بات پہ فریم کر دینا کہ اس شہر میں جناب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اور ایک انویسٹیگیشن کو ہر دفعہ آگے کھڑا کر دینا اور اپنے آپ کو کیموفلیج کر لینا. نو, جہاں تک ہماری بات ہے, یس ان 2.5 سال میں ہم بہت شدید دباؤ کا شکار رہے, اور ہم نے اسی دباؤ کو عوام سے بھی شیئر کیا, چاہے وہ کراچی آپریشن ہو, چاہے پیپلز پارٹی کی منمانیاں ہوں, چاہے ہمارے باقی کنٹیسٹنٹس کے MQM دشمنی کمپینز ہوں. لیکن ہمیں یہ معلوم ہے شہر کو کہ اس شہر کو آج تک کسی نے اون نہیں کیا. پچھلے 65 سال میں 5 سال اس شہر کو اون کیا گیا, وہ بھی MQM. تو علی صاحب کو اسپیس بنتی ہے شیلا رضا صاحبہ سے, پیپلز پارٹی سے, MQM کے بڑے شدید ریزرویشنز ہیں, بہت شدید احتجاج کر رہے ہیں. MQM پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ MQM نے شہر کے ساتھ بیڑا غرق کر دیا.
تحریک انصاف پہ فی الحال یہ کوئی الزام نہیں ہے, اس سے کوئی سپیس بنتی ہے آپ کی, اس کے باوجود آپ کے پراسپیکٹس کیسے لگتے ہیں کل؟ انشاءاللہ آئے گا بھی نہیں. دیکھیں کامران بھائی, ایشوز جو ہے نا وہ کچھ سمپل ہیں اور سمجھنے کے ہیں, اور یہ مجھے نہیں سمجھ آتا کیونکہ حکومت میں تو رہے نا, یہ they have been in power since 88. کسی نہ کسی فیز میں تو یہ ایم کیو حکومت میں رہی ہے. پیپلز پارٹی وہ شیلا بہن ہماری کہہ رہی تھی کہ 5 سال وہ صوبائی میں بھی تھے اور سینٹر میں بھی تھے, اس وقت انہوں نے کراچی کو کیا کر لیا. مجھے ذرا کوئی ایک چیز اور سمجھاتے ہیں, میں یہ بڑا ضروری پوائنٹ بولنا چاہتا ہوں. KWSB یہ کس کے لیے اسٹینڈ کرتا ہے؟ کراچی واٹر اینڈ سویج بورڈ. کوئی عقل مند یہ سمجھا دے کہ پورٹیبل واٹر یعنی پینے کا پانی کا سویج گٹر کے پانی سے تعلق کیا ہے؟ یہ سارا جو سارا مافیا ہے یہ یہی ہوا کہ انہوں نے گٹر کی جو کھڈے پہلے سے بچھے ہوئے تھے, انڈر گراؤنڈ پانی کی لائنیں نہیں بچائی, اوپر بچھا دی. 30-40 سال پہلے کچرا بڑھتا چلا گیا, کروجن ہو گئی, جہاں یہ کروجن ٹھیک نہیں کر سکتے وہاں اس سے پہلے ہائیڈرنٹ لگا کے انلیگل پانی بیچتے. تو اس میں کون قصوروار ہے؟ جو حکومت تو میرے وہی قصوروار ہیں, چاہے یہ ہوں چاہے پیپلز پارٹی ہو. I mean both of them are equally to be blamed. پیپلز پارٹی کا تو کام مجھے سمجھ میں نہیں آتی پیپلز پارٹی کس بیس پہ نکلتی بھی ہے. آج بھی وہ شہیدوں کی پالیٹکس کر رہی ہے. مطلب چلیں یہ ان کے پاس ایک چیز ہے نا, بولتے ہیں وہاں مصطفیٰ کمال تھا, آپ کے پاس کیا تھا؟ پیپلز پارٹی کے پاس تھا کیا یا ہے کیا؟ کیا دے رہے ہیں وہ عوام کو؟ واٹ ہوپ کیا ہے, امید کیا ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قصور معذرت کے ساتھ میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, دونوں کا ہے. لیکن فیوچر میں جو ہونے والا ہے, کل کے الیکشن کے بعد جو ہونے والا ہے, زیادہ امپورٹنٹ وہ بات ہے کیونکہ اس الیکشن کے نتیجے میں بے اختیار اور ایک بے اختیار حکومت, بے اختیار میئر سامنے آئے گا, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ صورتحال بہت خراب ہوگی. شیلا رضا صاحب ذرا سا ایکسپلین کیجئے, بتائیے گا کہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا شہر ہے کراچی اور اس میں جو با اختیار جو لوگ ہوں, جو الیکٹڈ لوگ ہوں, ان کے پاس کوئی اختیار نہ ہو, اور آپ کی حکومت کا صوبائی وزیر بلدیات جو ہے وہ اس پورے شہر کو رن کر رہا ہو. ظاہر ہے کہ اس سے ایک بہت ہی ایک ریاکشن ہوگا, بڑا سخت ریاکشن ہوگا. ایم کیو ایم پہلی ہی علیحدہ صوبے وغیرہ کی بات کر رہی ہے. آپ بتائیں کہ دیہی علاقے سے آنے والا صوبائی وزیر بلدیہ پورے کراچی کے حوالے کے سارے فیصلے کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں کراچی جو ہے وہ سندھ میں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ جیتے ہوئے ہیں, آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب ہیں, جب کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا وقت آتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں ہم اپوزیشن ہے, تو سارے فیصلے تو انہی کے ہاتھ میں تھے, سب کچھ انہی کے ہاتھ میں تھا. ابھی 2 سال میں کچھ عرصے پہلے حکومت سے الگ ہوئے ہیں, کراچی کے فیصلے تو یہی دیکھ رہے ہیں, نہیں کہ نامینیٹڈ ٹی ایم اوز وغیرہ لگے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ شیلا رضا صاحب. ایک بات بتا دیجیے گا خواجہ صاحب کہ اختیارات کی جو جنگ شروع ہوگی اس کے بعد, الیکشن کے بعد, تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم ہوں جیتے یا ہارے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. کل خالد مقبول صدیقی صاحب ادھر آئے تھے, انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے تو اختیارات کی جنگ یہ لڑیں گے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ تو ساری چیزیں ساتھ چل رہی ہیں, لیکن آپ کی لیڈرشپ, میں نے بیانات دکھائے ہیں, مسلسل یہ کہتی ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم علیحدہ صوبے کی, کراچی کو ایک نیا صوبہ بنانے کی بات کریں گے. یہ ایک ہے ایکسپلوژن, یہ ہے ایک بہت بڑی ایکسپلوسیو سچویشن. اس کے بارے میں کیا آپ نے اپنی صلاح مشورہ کر لیا ہے, ایک ٹھوس رائے پہ پہنچ چکی ہے ایم کیو ایم؟ دیکھیں مستقل پارٹی کے جو سینئر فورم ہیں اس میں خاص طور پہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی روزانہ اس سلسلے میں مختلف تھنک ٹینک سے رابطے میں ہیں, صلاح مشورے ہو رہے ہیں. لیکن اس سے ایک سٹیپ پہلے جو میں نے آپ سے کہا, اگر یہ اس معاملے میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی خلوص نیت سے ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو باخدا یقین کیجئے کامران بھائی 140A میں جو پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو, فائنینشیل اتھارٹی اینڈ ریسپانسبلٹی ایز پر دا کانسٹیٹیوشن, اگر اس کے لیے یہ ہمارے ساتھ جوائن کر لیں تو ہم یقین کیجئے کانسٹیٹیوشنل بھی اور جوڈیشری ریفارمز کے ذریعے بھی, کورٹ کیس کے ذریعے بھی ہم گورنمنٹ آف سندھ پر پریشر ڈال کر سندھ اسمبلی سے بھی امینڈمنٹ کروائیں گے, بائی لا بھی ہم اس میں 140A کو ٹرو اسپرٹ میں امینڈ کرا کے میئر کو امپاور کریں گے. لیکن اگر کہیں اس راستے میں کوئی اگر ایسی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں, ایم کیو ایم کو نشانہ بنایا جاتا ہے یا عدالتوں میں کہیں مس گائیڈ یا مس لیڈ کیا جاتا ہے, تو یقیناً یہ کراچی کے عوام کا ایک حق تو ہے نا کہ جب اختیارات کا تناظر شہری علاقوں کا دیہی علاقوں کی طرف ہے, کراچی سے لاڑکانہ کوئی ایک یو سی سجی بھی نہیں ہے, خیرپور کی صورتحال بھی وہی ہے, شکارپور کی صورتحال بھی وہی ہے. تول کر اگر آپ کچرے کے ڈھیر لاڑکانہ سے نکالیں تو شاید کراچی سے زیادہ نکلیں. تو سندھ کے شہری علاقے کے لوگ یہ سوچتے ہیں مجبور ہیں کہ ہماری قربانیوں کا ثمر ہمیں ملا کیا, نہ دیہی میں ملا نہ شہری میں ملا, تو صوبہ ان کا مطالبہ اور ان کا جائز. جی کوئک, ویری کوئک. سوال پوچھتا ہوں کہ اگر یہ اتنا بڑا ایشو تھا
خواجہ صاحب، تو جب آپ اسمبلیوں کے باہر تھے اور جب آپ نے نیگوسیشن شروع کی تھی تو آپ کا نیگوسیشن دو چیزوں پہ پھنس گیا تھا کہ ہمیں کھالیں جما دیں اور الطاف حسین صاحب کی تقریریں کھولیں، تو یہ بھی آپ ڈال دیتے نیگوسیشن میں کہ کراچی صوبہ مگر اظہار صاحب 19واں نہیں، یہ تو شاید پہلا یا دوسرا پوائنٹ ہونا چاہیے. تو بہت بہت شکریہ علی زیری صاحب، پی ٹی آئی، جناب خواجہ اظہار الحسن صاحب ایم کیو ایم، محترمہ شیلہ رضا، حافظ نعیم الرحمان صاحب. فیصلہ کل ہوگا، لیکن جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کل جو بھی فیصلہ ہو اس کے بعد ایک نیا عمل شروع ہوگا جو پاکستان کی پوری تاریخ پہ، پورے آج کے سیاسی ماحول پہ اثر انداز ہوگا، کیونکہ بے اختیار حکومت آئے گی، بے اختیار میئر آئے گا، شہری جو ہیں وہ بےتاب ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو سچویشن ڈیولپ ہوگی اس میں امتحان ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی قیادت کا، جناب آصف علی زرداری کا، کہ وہ اس پوری صورتحال کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو پھر کیا ایکسپلوژن ہوگا. یقینی طور پہ شہر کراچی کی صورتحال کے حوالے سے ایک آتش فشاں ہے جو کہ اس وقت ابل رہا ہے. لیتے ہیں کمر سے بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں صرف کراچی میں الیکشن نہیں ہو رہے، پنجاب کے 12 اضلاع میں بھی الیکشن ہوں گے، وہاں پہ بھی دیکھنا ہے کہ راول پنڈی میں پی ٹی آئی کا ہے یا پی ایم ایل این کا ہے، ملتان ان دونوں جماعتوں میں سے کس کا ہے، سیالکوٹ خواجہ آصف کا ہے یا عمران خان صاحب وہاں گئے تھے ان کا ہے. یہ سارے فیصلے ہونے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمر سے بریک کے بعد. انتخابات کے آخری مرحلے میں کل راولپنڈی، سیالکوٹ، ملتان، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، مظفر گڑھ، لیا، رحیم یار خان، بھاولپور، جھنگ، کوشاب، ناروال میں بھی الیکشن ہو رہا ہے. ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون، تحریک انصاف ایک دوسرے کے سامنے ہیں. جناب نواز شریف بھی اس الیکشن کی اس سے آگاہ ہیں. انہوں نے گزشتہ ماہ نومبر میں پنجاب میں بلدیاتی الیکشن لینے والے 12 میں سے 6 اضلاع کا دورہ کیا اور وہاں کسان پیکج کے تحت امدادی چیک تقسیم کیے. سب سے اہم مقابلے ہونے ہیں ملتان میں، راولپنڈی میں اور سیالکوٹ میں. وہاں کی صورتحال کیا ہے یہ جانتے ہیں. ملتان کی صورتحال میں بتائیں گے نعمان خان بابر، ہمارے بیورو چیف آپ موجود ہیں. نعمان، بتائیے گا ملتان میں کیا ہونے والا ہے؟ جی بالکل، پہلے 2 مرحلوں کی طرح تیسرے مرحلے میں بھی برسر اقتدار پارٹی جو ہے اس کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے. اب تک 3 امیدوار جو ہیں نون لیگ کے بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے ہیں. اوورال جو ہے 68 نشستیں جو ہیں وہ شہر کی ہیں، جہاں پر شاہ محمود قریشی، یوسف رضا گیلانی اور جوید ہاشمی جو ہیں اپنے امیدواروں کی انتخابی مہم چلائے ہوئے ہیں. یہاں پر جو اگر شہری حلقہ ہے وہاں پر اوورال ویو کیا جائے تو تقریباً جو ہے 13 حلقوں میں جو ہے جو پیپلز پارٹی ہے اس کے ساتھ جو تحریک انصاف ہے ان کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے، جبکہ باقی نشستیں جو دکھائی دے رہی ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کے حصے میں جائیں گی. نون لیگ نے جلال پور، پیروالا اور شجاع آباد کے جو حلقے ہیں، جو یونین کونسلیں ہیں 24 ان کو خالی چھوڑا ہے. وہاں پر کانٹے دار مقابلہ ہے آزاد امیدواروں کے درمیان. اگر کوئی منتخب بھی ہوتا ہے آزاد امیدوار تو وہ پاور پولیٹکس کو ہی ترجیح دے گا. اس طرح اگر ہم ویو کرتے ہیں بہاولپور کا، رحیم یار خان کا، ڈیرہ غازی خان کا، تو ان جو جنوبی پنجاب کی 7 اضلاع جہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. برسر اقتدار پارٹی جو ہے اس کا زور انتہائی زیادہ ہے. یہاں پر موروثی سیاست بھی ہے جنوبی پنجاب میں. یہاں پر جو وزیر ہیں مشیر ہیں ان کے بھائی بھتیجے بھی یہاں پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. خصوصی طور پر رفیق رجوانا جو ہیں گورنر پنجاب ہیں، ان کے بھتیجے اس وقت الیکشن میں ہیں. زاہد بہار ہاشمی ہے، جوید ہاشمی کے داماد ہیں، وہ بھی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. عامر ڈوگر ایم این اے ہیں، ان کے بھائی عدنان ڈوگر بھی اس وقت الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. لیکن ایک اور دلچسپ مقابلہ راولپنڈی میں ہونے والا ہے. راولپنڈی بہت امپورٹنٹ شہر ہے. یہاں پر عوامی مسلم لیگ شیخ رشید اور تحریک انصاف جناب عمران خان کی ان کے درمیان انتخابی مفاہمت ہے. سامنے مسلم لیگ نون ہے، آزاد امیدوار بھی ہیں. وہاں کل کیا ہونے والا ہے یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے کورسپونڈنٹ عدیل وڑائچ راولپنڈی میں موجود ہیں. راولپنڈی کی میونسپل کارپوریشن ہے جس میں 46 یونین کاؤنسلز ہیں. یہاں کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے کیونکہ یہ وہی حلقے ہیں 2 این اے 55 اور 56، جہاں سے این اے 55 سے شیخ رشید احمد رکن قومی اسمبلی ہیں، جبکہ این اے 56 جو ہے یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان رکن قومی اسمبلی ہیں. تو یہاں پر جو حکومتی جماعت نون لیگ ہے اس کا آمنا سامنا ہوگا عوامی مسلم لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ کئی ایسے بھی حلقے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی نے اور شیخ رشید احمد کی جماعت عوامی مسلم لیگ نے اتحاد کیا ہے، وہ نون لیگ کے آمنے سامنے ہے. اور بہت سے ایسے حلقے ہیں جہاں پر نون لیگ کے جو کئی کارکن ہیں انہیں ٹکٹ نہیں ملا، اس کے بعد انہوں نے بالٹی کے نشان سے انتخابات میں حصہ لیا ہے. اور جو حاجی پرویز سابق رکن قومی اسمبلی ہیں وہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی نون لیگ کو پی ٹی آئی اور عوامی مسلم لیگ کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن یہاں پر نون لیگ بمقابلہ نون لیگ بھی کئی جگہوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے. لیکن ان امیدواروں کو کہنا ہے کہ وہ سیٹ جیتنے کے بعد یہ نشست جو ہے پارٹی قیادت کو دیں گے، یعنی وہ بھی نون لیگ کی طرف سے ہی
الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن وہ پارٹی کے نشان پر یا کسی اور انتخابی نشان سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ جو چودھری نثار علی خان کا حلقہ ہے یا شاہد حقان عباسی کا جو حلقہ ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور عوامی مسلم لیگ تو نظر نہیں آتی، لیکن وہاں پر جو آزاد امیدوار ہیں، بہت بڑی پاور ہے وہ آزاد امیدوار، اور بلدیاتی الیکشن کے جو پہلے نتائج دیکھے جائیں تو ان میں بھی آزاد امیدوار ایک بہت بڑی فورس کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ بہت شکریہ عدیل وڑائچ۔ ایک اور بہت اہم مقابلہ کل سیالکوٹ میں ہونے والا ہے، جناب خواجہ محمد آصف کا شہر ہے، وہاں پر عمران خان بھی پہنچے۔ اس انتخابی مہم کے حوالے سے تحریک انصاف نے بہت بڑا جلسہ کیا عمران خان صاحب نے اس سیالکوٹ میں، وہاں کل کیا ہوگا اس کا اندازہ لگائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ حامد رضا۔ حامد بتائیے گا سیالکوٹ کا احوال۔ جی، سیالکوٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے وہ کانٹے دار مقابلہ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی یہاں پہ دو دڑے ہیں، ایک دڑے کو سپورٹ کر رہے ہیں خواجہ محمد آصف جو وفاقی وزیر دفاع ہیں، اور دوسرے دڑے کو وریو خاندان سپورٹ کر رہا ہے۔ وریو خاندان کے یہاں پہ جو اس ٹائم بڑے ہیں خوش اختر سبحانی، وہ خود بھی الیکشن لڑ رہے ہیں باگوال یونین کونسل سے، اور باگوال یونین کونسل میں پاکستان مسلم لیگ نون میں اس وقت ارمغان سبحانی جو کہ ہیں ایم این اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور ان کے ارمغان سبحانی کے جو کزن ہیں اور خوش اختر سبحانی کے جو بھائی ہیں طارق سبحانی، یہ ان کو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے خوش اختر سبحانی کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا۔ ان کے مقابلے میں ٹکٹ جاری کیا گیا خواجہ آصف گروپ کے جو ہیں امان اللہ باجوہ، ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا، اور یہاں پہ کانٹے دار مقابلہ ہے۔ اسی طرح یونین کونسل عالم ہار شریف میں ظاہر شاہ جو کہ ایم این اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، اور ان کا مقابلہ ایک آزاد امیدوار جو کہ وقار بٹ ہیں، ان کے ساتھ جو سابقہ اپنے وہاں پہ ناظم بھی رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے۔ بہت شکریہ حامد رضا، ہمیں سیالکوٹ کا احوال سنا رہے تھے۔ نتائج کل سامنے آئیں گے اور کل بھی ہم آپ کے ساتھ موجود رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔